بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب قصاص العبد. حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. یہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا بیان چل رہا ہے. اسی سلسلے میں آج عنوان ہے باب کا بابو قصاص العبد، یعنی کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ اگر زیادتی کرے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ لا یضرب احد عبدا لہ وہو ظالم لہ، کہ کوئی آدمی اگر اپنے غلام کی پٹائی کرتا ہے اور وہ پٹائی زیادتی اور ظلم کے طور پر ہے، ناحق طریقے سے، تو الا عقید منہ یوم القیامہ، قیامت کے روز اس سے انتقام اور بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا. گویا آقا ہونے کے باوجود اگر اس نے غلام کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوڑ دیا جائے، الا ہے کہ غلام معاف کر دے. حدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو جعفر قال سمعت ابا ليلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من العري فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. یہ حضرت ابو لیلہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو چوپائے کو کھلانے کے لیے جو گھاس چارہ ہوتا ہے، وہ چارہ جس تھیلے میں بھرا ہوا تھا وہ تھیلا کھل گیا تھا اور کھلنے کی وجہ سے اس میں سے وہ چارہ گر رہا تھا. تو چوپائے کا چارہ وہ تھیلے میں سے گر رہا تھا. گویا اس چارے کے اس طرح گرنے میں جو خادم اور نوکر تھا اس کی غفلت کو دخل تھا. اس نے تھیلے کو جس طرح بند کرنا چاہیے، حفاظت سے رکھنا چاہیے، نہیں رکھا تھا. اسی کے نتیجے میں وہ تھیلا کھل گیا تھا اور چارہ نیچے گر رہا تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا لولا انی اخاف القصاص لاوجعتک، اگر مجھے بدلے قیامت کے روز بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے جو ہے سزا دیتا. مطلب یہ ہے کہ میں اگر ابھی کچھ تیرے ساتھ سختی کا معاملہ کروں گا تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے روز اس کا مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، اور یہ ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا. تو معلوم ہوا کہ آقا کی طرف سے اگر غلام کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے. حدثنا ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا العلاء عن ابیہ
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق والوں کے حق ادا کرو یہاں تک کہ قیامت کے روز بغیر سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی اگر تم نے حق والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے، تم سے اگر کمی ہوئی ہے اس کے حق کو ادا کرنے میں، تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق دلوائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہے، تو کل کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان عدل کو اس طرح ظاہر فرمائیں گے۔ حالانکہ جانور جو ہیں وہ تو احکام شرع کے مکلف نہیں ہیں، ان پر کوئی شریعت کے احکام کی پابندی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان عدل اور اپنے انصاف والا طریقہ ظاہر کرنے کے لیے یہ معاملہ کریں گے کہ بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے کہ اس سینگ والی بکری کا سینگ نکال دیا جائے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ دیں گے اور کہا مار کر کے بدلہ لے لو اپنا۔ تو جب جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو اگر ہم انسانوں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو بھلا کیسے چھوڑا جائے گا؟ بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اسی لیے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں آدمی کو بہت زیادہ احتیاط، خاص کر کے اپنے ماتحتوں پر بھی۔ یہ غلام جو ہے، غلام تو ملکیت ہے آقا کی، آقا کو بہت کچھ اختیارات اس پر حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ناحق طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے کوئی سزا دی ہے ناحق طریقے سے، تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ حدثنا عبداللہ بن محمد الجوفی قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنی داؤد بن ابی عبداللہ مولا بنی ہاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال اخبرتنی جدتی عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له او قال لها فابتت فاستبان الغضب في وجهه فقامت ام سلمة الى الحجاب فوجدت الوصيفة طلعه ومعه سواك فقال لولا خشية القول يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك۔ زاد محمد بن الهيثم طلبوا ببهيمتي قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك قالت وفي يده سواك۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں ان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تھے، فدعا وصیفۃ لہ او لہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی جو باندھی تھی، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس کو کسی ضرورت کے لیے بلایا، آواز دی، فاب تک وہ نہیں آئی، آنے میں اس نے دیر کی، فاستبان الغضب فی وجہی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے اس رویے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ کبھی ماتحت کو بلایا جاوے اور نہ آوے وقت پر تو بڑے کو غصہ آتا ہے، یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی غصے کے آثار چہرے انور پر نمودار ہوئے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے تو دیر کی، وہ آئی نہیں، اور حضور کے چہرے پر جب ناراضگی کے آثار دیکھے، فقامت ام سلمہ الی الحجاب، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اٹھی، جہاں وہ باندھی جس جگہ تھی اس طرف پردے کے پیچھے تشریف لے گئی، فوجدت الوصیفۃ تلعب، تو وہاں وہ باندھی جو ہے وہ کھیل رہی تھی، اور آگے کی دوسری روایت کے حوالے سے طلب و بہیمتین، کوئی جانور تھا، بکری کا بچہ تھا، اس کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو
وہاں سے اٹھا کر وہاں سے پکڑ کر کے لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وہ ماہو سواک کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں مسواک تھی. تو یہاں یہ ہے کہ لولا خشیت القود یوم القیامہ لاوجاتک بہذا السواک. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا. آپ نے فرمایا اگر قیامت کے روز بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک سے سزا دیتا. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سزا کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر زیادتی ہو گئی تو بدلہ دینا پڑے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ انہا لتحلف ما سمعت کا. حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ام سلمہ نے اس کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے بتلایا کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی آواز سنی نہیں، یعنی آپ نے جو بلایا تھا تو میں آنے میں اس لیے تاخیر ہوئی نہیں آئی کہ اس تک آواز نہیں پہنچی تھی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا عذر ہو تو پیش کر دیا جائے تاکہ وہ بڑے کی ناراضگی عافیت دور ہو جائے، اس کے قلب میں قدورت باقی نہ رہے. بہرحال یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا لولا خشیت القود یوم القیامہ لاوجاتک بہا. اگر قیامت کے روز بدلہ دیے جانے کا ڈر نہ ہوتا ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے تجھے ابھی مارا تو قیامت کو مجھے بدلہ دینا پڑے گا تو میں تجھے سزا دیتا. اسی لیے اپنے ماتحتوں کے معاملے میں بہت زیادہ اساتذہ ہوں تو اپنے طلبہ، اپنے شاگردوں کے سلسلے میں، ماں باپ ہوں تو اپنے اولاد کے سلسلے میں، آقا ہے تو اپنے غلام کے سلسلے میں، سیٹھ ہے تو اپنے نوکر کے سلسلے میں، بڑا ہے تو اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں ڈرتا رہے. بلا وجہ اگر اس نے کوئی معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے تو بھلے دنیا میں یہ معاملہ کر لیا اپنی اس کی طاقت کی وجہ سے، لیکن قیامت کے روز کا بدلہ دلوایا جائے گا. حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی پٹائی کی ناحق تو قیامت کے روز اس سے بدلہ لیا جائے گا. دیکھو یہاں مطلق ہے، آقا اور غلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی کے ساتھ اگر زیادتی کا معاملہ کیا ہے، استاد نے شاگرد کے ساتھ، باپ نے بیٹے کے ساتھ، بھائی نے بھائی کے ساتھ، شوہر نے بیوی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی کیا ہے تو قیامت کے روز بدلہ دینا پڑے گا. یہ نہیں چھوٹ سکتا، اس سے بدلہ نہ دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا. حدثنا خلیفۃ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا ابو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما. اگلی روایت میں وہ یہ قید نہیں تھی، اس میں قید آئی ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. جس نے ناحق طریقے سے کسی کو مارا تو اس سے قیامت کے روز بدلہ لیا جائے گا. باب اکسوہم مما تلبسون. اب غلاموں کے حقوق کے سلسلے میں آقا لوگوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ تم جیسا پہنتے ہو ایسا ان کو بھی پہناؤ لباس. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یعقوب بن مجاہد ابی حضرت عن عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت قال خرجت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلك فكان اول من لقينا ابا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له على ابي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي لو اخذت بردة غلامك واعطيته معافريك او اخذت معافريه واعطيته بردتك كانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح راسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن اخي بصر عيناي هاتان وسمع اذناي هاتان ووعاه قلبي واشار الى نيات قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون وكان ان اعطيه من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسنات يوم القيامه. یہ حضرت عبادہ
ابن ولید ابن عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ولید ابن عبادہ کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا اور انصار کے قبیلے میں ہم دونوں گئے علم حاصل کرنے کے لیے، قبل ان یہلکوا، اس سے پہلے کہ وہ حضرات جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اور علم ہے وہ دنیا سے رخصت ہوں، گویا اہل علم دنیا سے رخصت ہوں، اس سے پہلے ان سے علم حاصل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہاں بھی کہتے ہیں کہ وہ انصار جن کے پاس علم تھا وہ دنیا سے جاویں، اس سے پہلے علم حاصل کر لیں، اس ارادے سے میں اور میرے ابا ان کے پاس حاضر ہوئے۔ فکان اول من لقینا ابو الیسر، سب سے پہلے ہماری ملاقات حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو یہ عبادہ ابن ولید کہتے ہیں وماہ غلام لہ، تو جب ہماری ملاقات ہوئی ان سے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ والا ابی الیسر بردتن و معافری، والا غلام ہی بردتن و معافری۔ ابھی حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ایک چادر پہن رکھی تھی اور ایک معافر ایک قبیلہ ہے یمن کا جو کپڑے بنایا کرتا تھا، تو معافری کپڑا تھا، گویا ان کے لباس میں دو چادروں میں ایک تو عام چادر ہوتی ہے وہ تھی اور دوسری معافر قبیلے کی بنائی ہوئی چادر تھی، اور ان کا جو غلام تھا اس کے اوپر بھی اسی طرح ایک عام چادر تھی، دوسری معافری۔ تو فقلت لہ، یا اب انہوں نے کہا عام طور پر عرب میں جب لباس پہنتے تھے تو جوڑا پہننے کا معمول تھا، سوٹ جس کو کہتے ہیں، ایک طرح کی دو چادریں لنگی کے طور پر اور جو اوپر پہنی جا رہی ہے وہ دونوں ایک طرح کی ہوں تو اس کو حلہ کہتے ہیں، جوڑا۔ اب یہاں تو یہ تھا کہ یہ بے جوڑ تھا، ایک چادر اور تھی اور دوسرا وہ معافری کپڑا تھا، غلام کے ساتھ بھی وہی تھا۔ یہ کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ اپنی چادر اس غلام کو دے دیتے اور اس کا معافری کپڑا آپ لے لیتے، دو معافری آپ کے پاس ہو جاتی، دو چادر اس کے پاس ہو جاتی، اس کا بھی جوڑا آپ کا بھی جوڑا۔ یا یہ ہے کہ آپ جو ہے معافری اپنا اس کو دے دیتے اور چادر اس کے پاس سے لے لیتے، مطلب یہ ہے کہ سوٹ مکمل ہو جاتا دونوں کا، تمہارا بھی اس کا بھی۔ ابھی تو سب جو ہے وہ بے جوڑ ہے، کیا کہتے ہیں نہیں ارے وہ میچنگ نہیں ہے آج کل، میچنگ نہیں ہے وہ۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ چچا جان اگر آپ اپنے غلام کی چادر لے لیتے اور اپنا معافری کپڑا اس کو دے دیتے، یا اس کا معافری کپڑا لیتے اور اپنی چادر اس کو دے دیتے تو آپ پر بھی جوڑا ہو جاتا، ان کے جسموں پر بھی جوڑا ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں میری یہ بات سن کر کے میرے سر پر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور دعا دی اللہ اس میں برکت رکھ، اور پھر مجھے کہنے لگے یہ میرے بھتیجے کہ میری ان آنکھوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس ارشاد فرماتے ہوئے جو آگے آ رہا ہے دیکھا، اور میرے ان کانوں نے سنا، وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَشَارَ إِلَيْهَا، اور میرے اس دل نے اپنے دل کی رگ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے اس دل نے اس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو محفوظ رکھا۔ کیا کہ حضور فرما رہے تھے اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون، کہ تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ اور تم جو پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ یہ ویسے کوئی فرض واجب نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو بطور استحباب ہے، لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک چیز سن لیں تو بھلا پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس پر عمل نہ کریں؟ پھر کہنے لگے وَكَانَ أَنْ أُوتِيَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں اپنے اس غلام کو دنیا کا ساز و سامان دوں یہ میرے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل کو قیامت میں وہ میری نیکیاں لے جاوے۔ یعنی اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پر میں عمل نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے اس کے ساتھ حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق
سلوک نہ کرنے کی وجہ سے میری نیکیاں کل کو اسے دی جائیں، تو کل کو وہ میری نیکیاں قیامت میں لے جائے، اس کے مقابلے میں آج میں دنیا کا سامان، دنیا کی چیز دے دوں، وہ میرے لیے آسان ہے، یہ سودا سستا ہے اس کے مقابلے میں۔ حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما وعنهم يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول اطعموهم مما تاكلون والبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ یوسی کا معنی کسی چیز کی تاکید کرنا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ، اور ارشاد فرماتے تھے کہ تم جو کھاتے ہو اس میں سے ان کو کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو اس میں سے ان کو پہناؤ، اور اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ دو، سزا نہ دو۔ باب و سباب الابی، غلام کو برا بھلا کہنا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ غلام اس کو سونپی گئی خدمت انجام نہیں دیتا، سونپا ہوا کام نہیں کرتا، تو آقا ناراض ہوتا ہے، اور ناراضگی میں وہ پتہ نہیں کیا کیا بک دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اور جو ہے غلط جو القاب سے اس کو یاد کرتا ہے، گدھا، نالائق، بدماش، اس طرح کی باتیں کہتا ہے۔ یہی حال ہر بڑے کا ہوتا ہے اپنے چھوٹے کے ساتھ۔ تو اب اس سلسلے میں ہدایت دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی، باپ بیٹے کو، استاد شاگردہ کو، آقا غلام کو، سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا واصل الاحد قال سمعت المعرور بن سويد يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه قلت نعم ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم۔ حضرت معرور ابن سوید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے جسموں پر ایک جوڑا تھا، اور ان کے غلام کے جسموں پر بھی ایسا ہی جوڑا لباس۔ تو میں نے ان سے اس سلسلے میں پوچھا، تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور میں نے اس کو جو ہے گالی دی، برا بھلا کہا، سخت جملہ کہا اس کی ماں کے سلسلے میں۔ فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے انہوں نے میری فریاد کی کہ ابو ذر نے مجھے یوں کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اعیرتہ بأمہ، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات میں ان کو کا جھگڑا ہوا، تو حضرت بلال کو انہوں نے کہا یا ابن سودا، سودا سیاہ فام عورت کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت بلال حبشی تھے، یہ سیاہ فام عورت کے بیٹے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی، تو ان کو حضور نے بلایا، پوچھا کہ تم نے ان کے ماں کے ذریعے سے تم نے ان کو جو ہے آر دلائی، شرم دلائی؟ کل تو نام کا جی ہاں۔ تو دوسری روایتوں میں ہے انک امرؤ فیک جاہلیۃ، آگے وہ روایت بھی آئے گی۔ تو حضور نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ تم پر ابھی جاہلیت، یعنی زمانہ جاہلیت کے آثار ہیں، ان کی خوبو ابھی ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس عمر میں بھی میں تو بوڑھا ہو گیا، بڑا ابھی بھی؟ تو کہا جی ہاں۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ ہم تو یہ میں نے اس لیے کہا، ہو سکتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کہنے کی شناعت اور قباحت کا علم نہ ہو، کہا لوگ اس طرح بول دیتے ہیں، میں نے بھی اس طرح بول دیا، کہا نہیں، یہ جاہلیت والا طریقہ ہے،
روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنا رخسار گال انہوں نے زمین کے ساتھ یہ کر کے لیٹ گئے اور حضرت بلال سے کہا میرے دوسرے گال کے اوپر پاؤں رکھو. جب تک انہوں نے پاؤں نہیں رکھا وہاں تک ان پر اصرار کرتے رہے. یہ ہے. تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے خادم جو ہیں وہ تو تمہارے بھائی ہیں, یہ غلام تمہارے بھائی ہیں, یہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں. کسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا, تو ماتحت کر دینے کی وجہ سے کوئی انسانیت سے نکل نہیں گئے ہیں, ان کے تم پر حقوق ہیں. اس لیے فمن کان اخوہ تحت یدیہ ہے, تو بھائی ہے, بھائی ہونے کی وجہ سے اس اخوت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ مساوی ہیں. جس کا بھائی اس کے ماتحتی میں ہو یعنی غلام ہو, فلیطعموا مما یاکل, جس میں جو وہ کھاتا ہے وہ اس کو کھلاوے, ولیلبس مما یلبس, جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے, ولا تکلفوہم ما یغلبہم, پھر ان کو ایسا کام نہ سونپو جس کے کرنے سے وہ عاجز ہو جائیں, یعنی ایسا مشقت کا کام جس کو وہ کر نہ سکیں. اور اگر تم نے ایسا کام ان کو سونپا تو پھر تم ان کا ہاتھ بٹاؤ, اس میں ان کی مدد کرو. باب هل یعین عبدہ, یعنی اگر آپ نے غلام کو کوئی کام سونپا ہے جس کو وہ انجام نہیں دے سکتا کمزور ہونے کی وجہ سے, تو آقا کو چاہیے کہ ہاتھ بٹائے, اس میں مدد کرے اسے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ابو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارقاؤكم اخوانكم فاحسنوا اليهم استعینوہم علی ما غلبکم واعینوہم علی ما غلبکم. حضرت سلام بن عمرو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلام جو ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں, فاحسنوا الیہم, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے تو دوسرے جو آزاد ہیں اور ماتحت ہیں ان کے ساتھ تو سلوک اور حسن سلوک پر طریقے اولا کرنا چاہیے. استعینوہم علی ما غلبکم, تم جن کاموں کو انجام دینے سے عاجز ہو یعنی جو کام تمہارے لیے مشقت کے ہیں تم ان سے مدد حاصل کرو. واعینوہم علی ما غلبوا, اور جو کام ان کے لیے بار اور مشقت کے ہیں تم ان میں ان کی مدد کرو. مطلب یہ ہے کہ جیسے بھائی سے اپنے مشقت کے کام میں مدد حاصل کرتا ہے اور اس کے مشقت کے کام میں مدد کرتا ہے, ایسا تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن یونس عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال اعین العامل من عمله فان عامل الله لا يخيب, یعنی الخادم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ عامل یعنی خادم کو اس کے کام میں مدد کرو, اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے واسطے کرے گا وہ جو ہے گھاٹے میں نہیں رہتا. گویا اپنے غلام کی جو اعانت کی جا رہی ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کی جا رہی ہے, تو اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرو گے تو اس صورت میں تم کو بھی ثواب ملے. باب لا یکلف العبد من العمل ما لا یطیق, یہاں بھی بھائی اپنے غلام کو اتنا بڑا ایسا سخت کام نہ سونپا جائے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. تو اس میں غلام بھی آ گیا, نوکر بھی آ گیا, اپنا جو ملازم ہے وہ بھی آ گیا, بیوی بھی آ گئی, بچے بھی آ گئے. تو جو اپنے ملازم ہیں نوکر چاکر ان کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا کام نہیں سونپنا چاہیے. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام کو اس کا کھانا اور کپڑا, یعنی آقا کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے غلام کے کھانے اور کپڑے کا دستور کے مطابق جیسا رواج ہے
جس قسم کا کھانا اور کپڑا اپنے غلاموں کو دیا جانا چاہیے ویسا دے، انتظام کرے. اور ولا یکلف من العمل ما لا یطیق، اور اس کی طاقت سے زیادہ کا اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے. یعنی جو کام اس کی طاقت میں ہے اتنا ہی اس سے لے، اس سے زیادہ کام اس کی طاقت سے زیادہ کا اس کو حوالے نہ کرے. حدثنا عبداللہ قال حدثنی الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير ان عجلان ابا محمد حدثه قبيل وفاته انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف الا ما لا يطيق. یہاں پر بھی وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ بھئی غلام کا کھانا کپڑا اس کی ضرورتوں کا پورا کرنا آقا کے ذمے ہے، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ کا اس کو مکلف نہ بناوے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال قال معروف مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. یہ حضرت معروف فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا، اور ان کے جسموں پر ایک کپڑا تھا اور ان کے غلام کے جسموں پر ایک جوڑا تھا. دوسری روایتوں میں ہے کہ ان کے اوپر کی جو چادر تھی اعلیٰ قسم کی تھی اور نچلی جو چادر تھی وہ گھٹیا قسم کی. یہی حال غلام کا بھی تھا. غلام کو جو کپڑے دے تھے اس میں اوپر والی چادر بڑھیا قسم کی تھی اور نچلی گھٹیا قسم کی. تو کہا ہم نے یوں عرض کیا حضرت ابو ذر سے کہ آپ اگر یہ گھٹیا چادر اس کو دے دو اور اس کی بڑھیا لے لو تو تمہارا لیے بھی ایک جوڑا ہو جائے گا، بڑھیا قسم کا جوڑا ہو جائے گا، اور غلام کے لیے بھی جوڑا ہو جائے گا. فقلنا لو اخذت هذا واعطيت هذا غيره، آپ لے لیتے اس کی عمدہ چادر اور دوسرا اس کو دے دیتے تو كانت حلة، جوڑا پورا ہو جاتا. کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخوانکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم. وہی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نزاع ہوا اور جو جملہ اس پر حضور نے جو ہدایت دی تھی. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک خصوصیت تھی کہ کسی بات پر جب ان کو تنبیہ کی جائے کسی معاملے میں بس وہ زندگی بھر کے واسطے کافی ہو جاتا، پھر دوبارہ اس میں کبھی ان کی طرف سے غفلت اور کوتاہی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تنبیہ فرمائی تھی اور جو نصیحت کی تھی اس پر اب زندگی بھر عمل ہو رہا، اور حضور کا یہی ارشاد نقل کیا کہ حضور نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور جو کام اس کے لیے مشقت کا ہو اس کو پابند نہ بنائے، اور اگر ایسا کام اس کے حوالے کیا تو مدد کرے، اس کو تنہا اس کے اوپر نہ ڈال دے. باب نفقۃ الرجل علی عبدہ وخادمہ صدقہ. اب یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے غلام کو جو کھلائیں گے پلائیں گے وہ کوئی ضائع جانے والا نہیں، اس میں بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں آدمی پر ڈالی گئی اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں، پہلے بھی روایت اہل و عیال کی آئی تھی، گھر والوں اور اولاد کا نفقہ آدمی کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ بوجھ نہ سمجھے کہ وہ کوئی بیگاری ہے، مفت کی خدمت ہے جو لی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس پر اجر اور ثواب ملے گا. لیکن یاد رہے کہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اس غرض سے یہ کام کرتا ہوں، یعنی احتساب یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جو ہے ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، یعنی حسبۃ للہ جو ہے اللہ کے واسطے یہ تو ثواب ملے گا. بوجھ سمجھ کے کرتا ہے تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا اس پر. تو یہاں پر بھی غلام کا جو نفقہ اور خرچہ، اس کا کپڑا، اس کا کھانا پینا، اس کی ضرورتیں آقا کی طرف سے جو پوری کی جاتی ہیں، تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اس پر لازم کی گئی ہے،
تو گویا ایک فریضہ ہے جو ادا کر رہا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا بقیۃ قال اخبرنی بحیر بن سعید عن خالد بن معدان عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اطعمت نفسك فهو صدقة وما اطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا تم جو اپنے آپ کو کھلاؤ گے وہ صدقہ ہے اور جو اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے خادم کو کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ ہے. یعنی جس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے ان کے کھلانے پر بھی تم کو وہی ثواب بلکہ جیسا کہ آگے آئے گا کہ اس میں زیادہ ثواب ہے اس لیے کہ صدقہ جو ہوگا وہ تو نفل کا درجہ رکھتا ہے اور یہ تو اس کے اوپر فرض ہے ضروری ہے اور سب جانتے ہیں کہ فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہوا کرتا ہے. لیکن آدمی کو احتساب ہونا چاہیے یعنی یہ بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو انجام دے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن بہدلۃ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما بقى غنى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اتنا مال آدمی کے پاس باقی رکھے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو. یعنی صدقہ جب آدمی کرے تو ایسا نہیں کہ سب دے ڈالا اب اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہا اب خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں نہیں اپنے پاس اپنی اور اپنے ماتحتوں کی ضرورتوں کو پورا کرے اتنا مال باقی رکھنے کے بعد کیا کرے صدقہ کرے وہی صدقہ اسی کو خیر الصدقۃ ما بقى غنى. بہترین صدقہ وہ ہے جو اتنا مال چھوڑ دے جو آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو جو اس کو دوسروں کی طرف سے مستغنی رکھتا ہو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا اتنا زیادہ صدقہ نہ کرے کہ خود محتاج ہو جائے یہ نہیں. والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے یا لینے والے ہاتھ سے. وابدأ بمن طول اور خرچ کرنے میں شروعات ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت آپ پر ہے آپ جن کے یعنی جو لوگ آپ کی ماتحتی میں جو آپ کے عیال میں عیال انہیں کو کہتے ہیں اہل و عیال بولتے ہیں عیال یعنی ماتحت جن کا خرچہ آدمی کے اوپر ہوا کرتا ہے گھر بچے ہیں بیوی ہے اور دوسرے اور جو جن کے خرچے غلام وغیرہ تو جن کا جو تمہاری ماتحتی میں ان سے شروعات کرو. یعنی یہ نہیں کہ آدمی صدقہ کر رہا ہے خیرات کر رہا ہے لوگوں کو دودھ دے رہا ہے اور گھر والے بھوکے مر رہے ہیں ایسا نہیں. تقول امراتک انفق علیہ او طلقنی اس لیے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھیں گے اپنے ماتحتوں کا جن کا خرچہ آپ پر ہے مثلا بیوی ہے بیوی کو دوسروں کو دے رہے ہیں بیوی کو نہیں دے رہے ہیں اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں تو بیوی یہی کہے کہ بھائی میری ضرورتیں پوری کرو یا نہیں کر سکتے تو مجھے چھوٹی کرو یہی کہے. وَيَقُولُ مَمْلُوكُ أَنْفِقْ عَلَيَّ وَبِهْنِي غلام ہے غلام کا خرچہ آقا کے اوپر ہے اگر غلام کی ضرورتیں آپ پوری نہیں کریں گے تو وہ یہی کہے گا میرا خرچہ دو یا پھر مجھے بیٹ ڈالو تاکہ دوسرا آقا میری ضرورتیں پوری کرے. وَيَقُولُ وَلَدُكَ إِلَىٰ مَنْ تَكِلُونَ اولاد ہے اولاد کو اگر آپ خرچہ نہیں دیں گے تو اولاد یہی کہیں گے بھائی ہم خرچ کرو کس کے حوالے کریں کون آپ نہیں خرچ کریں گے تو کون ہماری ضرورتیں پوری کرے گا باپ تو آپ. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا. فقال رجل عندي دینار تو اس پر ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے میں کہاں خرچ کروں کون سی جگہ اس کے لیے بہترین ہے. قال انفقه على نفسك
کہا اپنی ذات پر خرچ کرو، اپنی ضرورت جو ہے بنیادی ضرورت ہے پہلے اس کو پورا کرو۔ قال عندي آخر، ان کا دوسرا ہے وہ کہاں خرچ کروں؟ قال انفق على زوجتك، اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ قال عندي آخر، کیا ایک اور ہے؟ قال انفق على خادمك، کیا اس کو اپنے خادم پر، نوکر پر، غلام پر خرچ کرو۔ ثم انت ابصر، اس کے بعد تم کو جو ٹھیک لگے۔ اس کے بعد یہ ہے نا، اپنے ماتحتوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی اگر تمہارے پاس مال ہے تو جہاں نیکی کا جو راستہ آپ کو ٹھیک لگے، مناسب ہو، اس پر وہاں خرچ کرو۔ پہلے اپنی ضرورتیں اور اپنے ماتحتوں کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ بابن اذا کرہ یاکل مع عبدہ، کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ کھانا ناپسند کرتا ہے تو یہاں ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کھلاؤ غلام کو۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن زید قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني ابو الزبیر انه سمعه يسأل جابرا عن خادم الرجل اذا كفاه المشقة والحر امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يدعوه قال نعم فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده۔ ابو الزبیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، کوئی آدمی کا غلام ہے اس کے متعلق کیا پوچھا تھا؟ اذا کفاہ المشقۃ والحر، کہ بھئی غلام نے کھانا پکانے کی مشقت اور گرمی برداشت کر لیا آقا کی طرف سے۔ کھانا جو پکایا جاتا ہے، کھانا پکانے کے وقت آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیف کا کام تو ہے، گرمی وغیرہ اور دوسرے دھواں برداشت کرنا، گرمی برداشت کرنا اور کام کرنا، آٹا گوندنا، کاٹنا، یہ کرنا، ساری کتنی دیر میں یہ تیار ہوتا ہے، تو یہ ساری زحمت اٹھائی اور گرمی بھی برداشت کی، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس غلام کو بھی اپنے ساتھ بلاوے کھانے میں؟ تو اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، جی ہاں، اپنے ساتھ اس غلام کو بھی شریک کر لیں۔ بھائی تمہارا مال خرچ ہوا ہے تو اس کی محنت خرچ ہوئی ہے نا، تمہارا تو مال لگا، اس کی محنت لگی، تو ظاہر ہے جب تم اپنے مال کی وجہ سے حقدار ہو تو اپنی محنت کی وجہ سے اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ اس کو خالی رکھیں۔ فَإِن كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَن يَطْعَمَ مَعَهُ، بھائی کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ کھانا ناپسند کرتا ہو، جہاں اس کو مناسب نہیں معلوم ہوتا، تو کم سے کم فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً، ایک آدھ لقمہ اس کے ہاتھ میں دے دے، بالکل محروم نہ رکھے۔ باب یطعم العبد مما یاکل، جو خود کھاوے وہ غلام کو کھلاوے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلم قال حدثنا مروان بن معاویہ عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول اطعموهم مما تاكلون والبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله۔ آگے بھی یہ روایت آ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ۔ ویسے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ خود جو کھاوے بے نہیں وہی کھلانا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ باقی اتنا ضرور ہے کہ دستور کے مطابق یعنی اپنے غلام کو جس قسم کا عام طور پر کھانا دیا جاتا ہے ویسا اس کو دینا چاہیے، بلکہ خود جیسا یہاں خود کھاوے وہ کھلاوے۔ کوئی آدمی بخل کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ریاضت اور مجاہدے میں ڈالتے ہوئے گھٹیا قسم کی چیز کھاتا ہے، اب وہاں وہ یوں کہے کہ میں بھی اس کو وہی کھلاؤں، تو وہ منع لکھا ہے، اس کو اس کے مناسب کھلانا چاہیے۔ آپ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہوتے خاص مصلحت کی وجہ سے،
ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے. آپ ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے سوکھی روٹی کھاتے ہیں تو یوں کہ میں سوکھی روٹی کھاتا ہوں تو اس کو بھی کھلاؤں نہیں. آپ بریانی کھاتے ہیں تو اس کو بریانی کھلاؤ. سوکھی روٹی کھاتے ہیں تو نہیں. آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس کو ایسے غلام کو مناسب طریقے سے جو ملنا چاہیے دستور کے مطابق وہ دینا چاہیے. وہاں یہ نہیں ہے, سوکھی روٹی میں یہ مسئلہ نہیں. وَأَلْبِسُوهُم مِّن لَبُوسِكُمْ, اور جو پہنتے ہو ان کو پہنا, اور اللہ کی مخلوق کو جو ہے تکلیف نہ دو. هل یجلس خادمہ معه اذا اکل, کھاتے وقت تو غلام کو بھی ساتھ بٹھاوے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد اسماعيل بن ابي خالد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم خادمه بطعامه فليجلسه فان لم يقبل فليناوله منه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر کے آوے پکا کر کے تو فلیجلس ہو, اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھاوے. اب فإن لم يقبل, آقا تو کہہ رہا ہے اس کو کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, سیٹ کہہ رہے ہیں, لیکن غلام جو ہے وہ سیٹ کے ادب میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اس میں سے اس کو دے دیں, اس کا حصہ دے دیں. ورنہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا دیں. ہاں اگر کسی مصلحت کے خلاف ہو تو اس صورت کے اندر اس کو دینا ضرور چاہیے. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو يونس البصري عن ابن ابي مليكه قال قال ابو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله تعالى عنه جاء صفوان بن أمية بجفنة يعملها نفر في أباءة فوضعوها بين يدي عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا لگن کھانے کا بھرا ہوا لے کر کے آئے, جس کو چند لوگ ایک کپڑے میں رکھ کر کے اٹھائے ہوئے تھے. وہ کھانا حضرت عمر کے پاس لے کر کے آئے. فوضعوها بین ید عمر, ان لانے والوں نے یہ برتن جو تھا بڑا لگن اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا. کہ حضرت صفوان بڑے سخی تھے, کھلانے پلانے والے. فدعا عمر ناسا مساکین وارقا من ارقاء الناس حولہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب غربا اور غلام قسم کے لوگ جو آس پاس تھے ان سب کو بلوایا. فاکلوا معه, اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا. ان لوگوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے کھایا. ثم قال عند ذلك, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, قال اللہ بقوم, نہیں کھلاتے, اللہ ان کا برا کرے. فقال صفوان اما واللہ ما نرغب عنہ, تو اس پر حضرت صفوان نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم غلام کے ساتھ کھانے کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھتے, ولکننا نستعصر علیہم لا نجد واللہ من الطعام الطیب ما ناکل ونطعمہ. ہاں البتہ ان کے مقابلے میں اچھی چیز کے اندر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم اچھا کھانا ہم کو اتنا زیادہ مقدار میں میسر ہی نہیں ہوتا کہ ہم بھی کھاویں نے ان کو بھی کھلاویں. تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے گویا اگر ہم کھائیں گے تو ان کو کھلا نہیں سکیں گے. اور ظاہر آدمی کو اللہ نے ایسی جو آدمی کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو دوسرے کے مقابلے میں, خاص کر کے ماتحتوں کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے, اس لیے گویا ہم وہ کھا لیتے ہیں. باقی
ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا ہم اپنے لیے عیب سمجھتے ہوں، اس لیے ہم جو ہے ایسا نہیں کرتے، ایسی بات نہیں۔ ویسے حضرت صفوان کے متعلق لکھا ہے بڑے سخی تھے کھلانے پلانے میں۔ چھوٹی آیت کو نماز میں 3 مرتبہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، ہو جائے گی۔ غسل میت میں بیری کے پتے کے استعمال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بس وہ استحباب کا درجہ ہے۔ مسجد کے احاطے میں ایک خضر بیری کا درخت ہے جس سے بوقت ضرورت بیری کے پتے استعمال کے لیے لیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس درخت کے پتے عام راستے پر نکلے ہوئے ہیں، اس سے پتے استعمال کے لیے لیتے ہیں، گنجائش ہے لے سکتے ہیں، پھر بھی اگر کچھ دے دے اس کے معاوضے میں مسجد میں تو اچھا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ کی گفٹ خود واپر سکتے ہیں یا کسی غریب کو دے دیں؟ واپس ہی کر دیں، پہلے بھی بتلا دیا تھا، نہ خود استعمال کریں نہ کسی غریب کو دے دیں بلکہ واپس کر دیں۔ بظاہر یہ خون کا بدلہ ہے اور اس کی خون کی بے کو بالکل باطل اور حرام لکھا ہے۔ فرض روزے میں بیداری کی حالت میں کسی بھی سبب سے اگر غسل واجب ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا کیا؟ اب یہ غسل واجب ہونے کی مختلف شکلیں ہیں بیداری کی حالت میں۔ ایک تو ہے کہ بیداری کی حالت میں کسی اجنبی عورت کو دیکھا اور دیکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ انزال ہو گیا نفس دیکھنے سے، تو اس صورت اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن باقی اور کیا شکل ہے بیداری کی حالت میں غسل واجب ہونے کی وہ مفتی سے بتلا کر کے حکم معلوم کر لیں۔ اگر کوئی آدمی نے ہاتھ سے مادہ منگیا نکالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں اگر بھول سے تحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا تو سجدہ سہو آئے گا۔ اگر وہ 4 رکعت والی نماز فرض ہے، واجب ہے، یا یہ ہے کہ وہ سنت موقدہ ہے، اس میں اگر تحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو آئے، اور اگر نفل ہے یا سنت غیر موقدہ ہے تو اس میں تو پہلے قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ سمدھی کا آپس میں ایک دوسرے سے پردہ ہے یا نہیں؟ سمدھی یعنی دونوں مرد ہیں تو وہاں کا پردہ کا سوال ہے۔ سمدھن کا مسئلہ آتا ہے، سمدھی اور سمدھن کا مسئلہ آتا ہے کہ مرد ایک طرف ہے دوسری طرف عورت، تو اگر ان میں رشتہ حرمت کا نہیں ہے تو پردہ ہے۔ رشتہ حرمت کا ہے، بھائی نے اپنے بہن کی لڑکے کو اپنی لڑکی دے رکھی ہے تو بہن سمدھن ہوئی اس کی، لیکن پردہ نہیں ہے، وہ محرم ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ حرمت کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو پردہ ہے۔ باقی دونوں بچوں کے نکاح کی وجہ سے حرمت آئی نہیں دونوں میں، سمجھے نا؟ تو سمدھی کا آپس میں ایک دوسرے سے پردہ ہے، لڑکے کے باپ کا لڑکی کی ماں سے، اسی طرح لڑکی کے باپ کا لڑکے کی ماں سے، وہی جو میں نے بتلا دیا۔ اگر پہلے سے دونوں میں حرمت کا رشتہ موجود ہے تو پردے کا سوال نہیں، اور اگر نہیں ہے تو محض دونوں کے بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا، اس لیے دونوں ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوئے، دونوں پھر بھی ایک دوسرے کے جو ہیں وہ غیر محرم ہیں۔ میورل فنڈ میں روکان کرنا کیسا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں 3 یا 5 یا 10% تک بیاج ہوتا ہے، تو اس کی آمدنی میں سے اتنا بیاج نکال کر باقی آمدنی کا استعمال کرنا کیا صحیح ہے؟ اس کا مسئلہ پھر پوچھ لیجیے تفصیل بتا کر، میں ابھی پورا نہیں سمجھا اس کو۔ بعض لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور مکہ یا مدینہ کے قیام اپنی بیوی سے حمل قرار پا کر واپس آتے ہیں اور اس ہونے والے بچے کو دوسرے تمام بچوں سے بہت زیادہ نیک اور دیندار بننے کا سوچتے ہیں، تو کیا یہ خیال کرنا صحیح ہے؟ اور یہ خیال تو ایسا ہی ہے، کوئی شرعن اس کا کوئی یہ نہیں ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟
ایک بھائی تو وہاں جا کے یہی پھر محنت کرتا رہے گا بجائے عبادت کرنے کے۔ ایک بھائی نے اپنی عورت کو پہلے کہا کہ تو گھر سے نکل جا، اس کے بعد 3 بار طلاق دی۔ اس لڑکے کی ماں اور بہن دونوں نے سنا تو طلاق ہو گئی، اور اگر طلاق ہو گئی تو عدت کہاں گزارے؟ ظاہر ہے طلاق تو ہو گئی۔ طلاق ہونے کے لیے کسی کا سننا ضروری نہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہاں کوئی اور تھا نہیں، کسی نے نہیں سنا، بلکہ وہ بیوی جو ہے جس کو طلاق دی گئی وہ بھی نہیں تھی۔ اس کا نام لے کر اس نے اپنی بیوی کا نام لے کر کے اس کو طلاق دی، تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ کسی کا طلاق کا ہونا جو ہے شوہر کی زبان سے الفاظ طلاق کے نکلنے پر موقوف ہے۔ جہاں اس کی زبان سے الفاظ نکلے طلاق واقع ہو جائے گی۔ شادی وغیرہ میں بعض جگہ ویڈیو شوٹنگ اور کیمرہ لگا رہتا ہے، ایسی جگہ پر جانا اور وہاں کھانا وغیرہ کھانا کیسا ہے؟ اگر نہیں جاتے تو رشتہ دار تانا دیتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ براہ کرم رہبری فرمائیں۔ جہاں شریعت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہو تو اس دعوت کا جو دعوت قبول کرنے کا شریعت کا حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس دعوت کی یہ نہیں، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھا کر فوراً چلے آئے تاکہ تعلق باقی رہے، تو ہم یعنی اگر وہاں جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے، نکاح جب ہوا تھا وہاں ویڈیو ہوا تھا، اور جہاں کھانا ہو رہا ہے وہاں ویڈیو نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وہاں کھانے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہاں بھی ویڈیو ہو رہا ہے تو کھانا کھانے کے لیے پہلے سے معلوم ہے تو نہیں جانا چاہیے، اور وہاں گئے تو آدمی احتیاط کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھا کر فوراً چلے آئے تاکہ تعلق باقی رہیں گے تو ہم ان کو بعد میں سمجھا بھی سکیں گے، ابھی تو بول نہیں سکتے تو بعد میں سمجھا سکیں گے۔ یہ سب بہانہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ جہاں شریعت کے حکم پر آدمی پورا عمل کرے، اپنی طرف سے تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تو اتنی ضرورت نہیں کہ ایک جملہ کہہ سکیں، بعد میں سمجھا سکیں گے۔ جو گاڑی وغیرہ لون پر ملتی ہے جس میں 0% بیاج، یہ 0% بیاج کا مسئلہ ذرا مجھے بھی سمجھا کر کے پھر پوچھ رہے ہیں، بعد میں یہاں نہیں کی لوگ اس میں غلط فہمی میں پڑتے ہیں۔ چلو آج قرآن پاک کا بچے کا ختم بھی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الخير والعمل والخير والسنة والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنی مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری زندگی کی حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ جس بچے نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے، اے اللہ اس کو دین کی خیر و برکت عطا فرما. اس کو قرآن پاک کی حفظ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اور توفیق نصیب فرما. دن اور رات کے مختلف اوقات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کو اس کے رد و ریشے میں شرایت فرما. اس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا، قرآن علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآن اخلاق سے اس کو مزین فرما، قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرما. اے اللہ قرآن پاک کی عزت کی تکمیل پر جو وعدہ انہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کیا ہے اس پر اے اللہ ان کس کے اور والدین کی اور اس کے متعلقین کی اور اساتذہ اور وزیر کے حق میں پورا فرما. اے اللہ اس پر اپنا خصوصی فضل فرما. اللہ جنہوں نے بھی اپنے بچوں کو حصوں میں لگا رکھا ہے عافیت کے ساتھ سب کے لیے تکلیف کی پیدا فرما. اے اللہ اپنے بچوں کی
طرف سے تمام کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، علوم نافعہ ہمارے سارے اخلاق نازلہ سے مالا مال فرما، پورے اخلاق پورے تجار و گفتار پورے عادات و اخبار پوری صحبتوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مقبول عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی فرما، مقدمات میں محفوظ کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلایا آپ کے مانی ہمیں اور امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز بلادوں کی فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین۔